چلیں جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسب و ولادت، نسب و ولادت۔ آپ اشراف قریش میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص و متعلق تھی، یعنی جب قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ جب کوئی تفاخر نسب کی اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اسی طرح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن زرہ بن عادی بن کعب بن لوائی۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک عدی دوسرے مرہ۔ مرہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں، یعنی 8ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے ملقب فرمایا تھا۔ آپ ہجرت نبی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں اونٹوں کے چرانے کا شغل تھا۔ جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق نسب دانی، سپہ گری، شاہ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عہد جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ بعض خصوصی فضائل۔ فاروق اعظم اسلام لانے سے پیشتر بازار اوکاز میں جہاں سالانہ اہل فن کا اجتماع ہوتا تھا اور بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شاہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے، اور اس روایت کے موافق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو اس طرح جم کر اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھتے تھے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ آن وسلم کی بعثت کے وقت فتوح بلدان کی روایت کے موافق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک عمر بن خطاب بھی تھے۔ آپ 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سے سابقین اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور آپ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ میں ہے۔ 1539 حدیث آپ سے مروی ہیں، اور جن کو حضرت عثمان، علی، طلحہ، سعد ابن مسعود، ابو ذر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، انس، ابو ہریرہ، عمر بن خاص، ابو موسیٰ اشعری، برا بن عازب اور ابو سعد خدری اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایت کی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ایمان لائے، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا، اور اس روز آیت یہ نازل ہوئی۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب عمر فاروق ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال اور مارکہ آرائی کی کہ مجبوراً ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ان کو دینی ہی پڑی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام منزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا تھا کہ ہر قدم پر ترقی کرتا تھا، اور جب سے آپ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے، ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی اور دوسری میں تیر، اور پشت پر کمان کو لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی، پھر سردارانی قریش کے حلقے میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب
جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ کس قصر ہی کہیں گے نا، قصر یہ قصر محل کو کہیں قصر گے۔ کسے کہتے معلوم ہیں؟ ہوا کہ حضرت عمر محل کو جی محل کو، ٹھیک۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ سے غیرت کروں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص سینے تک ہے اور بعض کی اس سے زیادہ، مگر عمر کا قمیص زمین میں گھسٹتا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قمیص سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلنے پائے گا، بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق چراغ اہل جنت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عمر تمہارے درمیان جب تک رہے گا فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر رضی اللہ عنہ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو سعد خدری کی حدیث میں مذکور ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جوئے زمین پر کوئی شخص عمر سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت عمر کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر کے ایسا نہیں ہے جس نے جرت کے ساتھ راہ الہی میں ملامت سنی ہو۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو کپڑا اوڑھتے دیکھ کر فرمایا کہ اس کپڑے اوڑھے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر ارادے کی پختگی اور ہوش مند دلیری سے پر ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کی فضیلت ان 4 باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اول اسیران جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا، اس کے بعد آیت کتاب من اللہ نازل ہوئی، دوم آپ نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القاء ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ الہی عمر کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ چہارم آپ کا اول ہی حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت کر لینا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر عمر کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے تھے۔ حضرت جعفر صدیق کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر کو بھلائی سے نہ یاد کرے۔ فاروق اعظم کی رنگت سفید تھی لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا تھا، پیادہ یا چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہے ہیں۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، پونچھیں بڑی اور سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر دراز قد، موٹے تازے تھے، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور ان کی طرف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابو جہل کی بہن تھی۔ اس رشتے سے آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔ خلافت فاروقی کے اہم واقعات۔ اب آپ واپس آ جائیں۔ سن 13 ہجری
जो वाक़यात शुरू हो रहे थे वो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जी। जी। 23 जमादी सानी सन 13 हिजरी बरोज से शंबा मदीना मुनव्वरा में तमाम मुसलमानों ने बिला इख्तिलाफ फारूक आजम के हाथ पर बैत की। 22 जमादी सानी सन 13 हिजरी बरोज दो शंबा मुसन्ना बिन हारसा के आने और हालात सुनाने के बाद हजरत अबू बकर ने हजरत उमर फारूक को बुलाकर जो हुक्म दिया था उसके अल्फाज ये थे: मुझे कभी उम्मीद है कि मैं आज ही मर जाऊंगा, बस मेरे मरने के बाद तुम कल का दिन खत्म होने से पहले पहल मुसन्ना के साथ लोगों को लड़ाई पर रवाना कर देना। तुमको कोई मुसीबत तुम्हारे दीनी काम और हुक्म इलाही से गाफिल न करने पाए। तुमने देखा है कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद क्या क्या किया था। हालांकि यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। जब अहले शाम पर फतह हासिल हो जाए तो अहले इराक को इराक की तरफ से वापस भेज देना, क्योंकि अहले इराक ही के कामों को खूब सर अंजाम दे सकते हैं और इराक ही में उनका दिल खूब खिला हुआ है। इन अल्फाज से ये एक हकीकत भी खूब समझ में आ जाती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुछ किया, दीनी काम और दीनी मकसद को मुकद्दम समझकर किया। मरते वक्त भी उनको दीनी कामों ही की फिक्र थी। अपनी औलाद और ज़वाज के हक में कोई वसीयत नहीं फरमाई। फारूक आजम ने बैत खिलाफत लेने के बाद लोगों को जिहाद की तरगीब दी। मुहाजिरीन और अंसार को खासतौर पर मुखातिब करके जिहाद की सबीलिल्लाह के लिए पुकारा, मगर मजमे ने जोश और अमादगी का इजहार न किया। 3 दिन तक हजरत उमर फारूक ने लोगों को जमा करके जिहाद का वाज सुनाया, मगर लोगों की तरफ से खामोशी रही। चौथे रोज अबू उबैदा बिन मसूद सुकवा ने जिहाद इराक के लिए अपनी आमादगी जाहिर की। इसके बाद साद बिन उबैद अंसारी खड़े हुए। फिर हजरत सुलैद बिन कैस और उसके बाद तरह बहुत से लोग एक के बाद दीगरे आमादा हो गए और एक लश्कर इराक के लिए तैयार हो गया। हजरत उमर फारूक ने अबू उबैदा मसूद भी को, जो सबसे पहले आमादा हुए थे, इस लश्कर का सरदार बनाकर मुसन्ना बिन हारसा के हमरा इराक की जानिब रवाना किया। 3 दिन तक लोगों का खामोश रहना मौरखीन को खास तौर पर महसूस हुआ है और उन्होंने इसका सबब यह बयान किया है कि हजरत उमर फारूक ने पहले ही दिन कि खालिद बिन वलीद की मौजूदगी का फरमान लिखकर शाम के मुल्क की तरफ भेजा था, लिहाजा लोग इससे नाखुश हो गए थे, इसलिए उनके आमादा करने से आमादा नहीं हुए। मगर ये ख्याल सरासर गलत और नादुरुस्त है। फारूक आजम के फरमान की किसी ने भी मदीने में ऐसी मुखालफत नहीं की कि उसका हाल आम लोगों को मालूम हुआ हो। अगर वाकई फारूक आजम से लोग मदीने में पहले ही दिन नाखुश हो गए थे तो ये कोई मामूली वाकया ना था। इसका जिक्र खास तौर पर मौरखीन को लिखना पड़ता और इस नाराजगी के दौर होने के असबाब भी बयान करने जरूरी थे। ये एक ऐसा गलत ख्याल है कि असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी लाजिम आती है। वो लोग ऐसे ना थे कि किसी इख्तिलाफ राय की बिना पर तरगीब जिहाद की तहकीर करते। बात सिर्फ ये थी कि जिहाद के लिए सब तैयार थे, मगर जिम्मेदारी लेने या बेड़ा उठाने में मुतामिल और एक दूसरे के मुंतजिर थे। इनमें हर शख्स ये समझता था कि मुझसे ज्यादा बुजुर्ग और मुझसे ज्यादा काबिल इज्जत लोग मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। इस तरह हर शख्स दूसरे का मुंतजिर था। बाज़ औक़ात इस किस्म की गिरह बड़े बड़े मजमुओं में लग जाया करती है और हम अपने ज़माने में भी इस किस्म की मिसालें देखते रहते हैं। इंसानी फितरत का खासा मालूम होता है, इसलिए अमाल नेक और खैरात और सदक़ात के मुतालिक एक तरफ से बचने के लिए छुपाने की तरगीब है, तो दूसरी तरफ एलानिया भी नेक कामों के करने का हुक्म है, ताकि दूसरों को तहरीस और जुर्रत हो और खामोशी की कोई गिरह न लगने पाए। फारूक आजम ने अगर अपनी खिलाफत के पहले ही दिन खालिद बिन वलीद की मौजूदगी का हुक्म लिखा था तो जिहाद की तरगीब तो उन्होंने बैत खिलाफत लेने के बाद ही पहली तकरीर और पहली ही मजलिस में दी थी। इस तकरीर और इस तरगीब के बाद ही उन्होंने खालिद की मौजूदगी का फरमान लिखवाया होगा। बस सवाल पैदा होता है कि इस पहली तरगीब का जवाब मजमे की तरफ से क्यों ना मिला। बात यह है कि बाज़ औक़ात कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को मदरसे के कमरे में हुक्म देता है कि तख्ते स्याह को कपड़े से साफ कर दो या नक्शे को लपेट दो, मगर उसके हुक्म पर कोई तालिब इल्म तामील नहीं करता। इसका ये सबब नहीं होता कि इस उस्ताद की तामील को शागिर्द जरूरी नहीं समझते, बल्कि तामील ना होने का सबब ये होता है कि उस्ताद ने सारी के सारे शागिर्दों को मुखातिब करके ही हुक्म दिया था। जब वही उस्ताद किसी एक या दो शागिर्द का नाम लेकर ये हुक्म देता है तो फौरन उसके हुक्म की तामील होती है।
بہرحال لوگوں کے مجمع کا 3 دن تک خاموش رہنا اور کسی سبب سے ہو، مگر یہ سبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولید کی معزولی کے حکم سے ناراض تھے، کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت ایسی موجود تھی جو خالد بن ولید کو مالی بن وغیرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔ اگر اور لوگ ناراض تھے وہ جماعت تو فاروق اعظم سے خوش ہوگی۔ ان لوگوں کو کس چیز نے خاموش رکھا؟ اچھا، یہاں پر خالد ہاں ایک منٹ، یہ جو ایک وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا، 3 دن تک کوئی بھی تیار نہیں ہوا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو تھے صاحب تھے جو آئے تھے ہیرا سے، کیا نام تھا ان کا بلا، مدد مانگنے کے لیے آئے تھے، ان کا کیا نام تھا؟ مثنى بن حارثہ۔ وہ جو مثنى بن حارثہ تھے وہ عراق کے جن رہنے کے والے پاس تھے، فوج کم تھی۔ فوج کم تھی، وہ عراق کے رہنے والے تھے، وہ مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ان کو جانتے نہیں تھے کہ یہ مثنى بن حارثہ کون تھے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی مثنى بن حارثہ آئے ہیں، یہ اس وقت ہیرا میں لڑ رہے ہیں، تو کون کون ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے کہ مثنى بن حارثہ کون ہیں، کہاں پر لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر مثنى بن حارثہ کی جگہ پر کوئی اور ہوتے جن کو مدینہ والے جانتے ہوتے تو لازمی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اسی وجہ سے پھر 2 دن کے بعد جب مدینہ میں سے ہی ایسے لوگ تیار ہوئے جن کو مدینہ والے جانتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ اب ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی خاموشی کی ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، آگے ہے خالد بن ولید کی معزولی۔ چلیں جی، خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی شام کے اندر لڑ رہے ہیں۔ شام کے اندر 4 بڑے لشکر ہیں، ایک عمر بن عاص کا ہے، یزید بن ابی سفیان کا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا ہے، اور ایک کن کا لشکر ہے، ایک اور لشکر ہے، 4 لشکر ہیں بڑے۔ ان کے اوپر خالد بن ولید جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، سارے کے سارے لشکر کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جی۔ صدیق اکبر نے خالد بن ولید کی معذوری۔ صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو افواج شام کا سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک زبردست جنگجو اور بے نظیر بہادر سپہ سالار تھے۔ عراق میں بھی ان کی اب تک خالد بن ولید ہی سپہ سالار اعظم تھے، اور ان کی حیرت انگیز بہادری اور جنگی قابلیت نے دربار ایران اور ساسانی شہنشاہی کو حیران اور ششدر اور مرعوب بنا دیا تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتدائی سے اسی طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست ٹکر لگانے کی ضرورت تھی، لہذا صدیق اکبر نے سیف اللہ کو شام کی طرف سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجا، اور ان کا اندازہ نہایت صحیح ثابت ہوا، کیونکہ خالد بن ولید نے شام میں پہنچ کر یرموک کے میدان میں ایسی زبردست ٹکر لگائی کہ رومی شہنشاہی کی کمر ٹوٹ گئی اور کیسر روم کے روب اور سطوط میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ ان ابتدائی لڑائیوں کے بعد لشکر اسلام کے قبضے میں ایران اور روم کے آباد اور سرسبز صوبے آنے والے تھے، اور دونوں شہنشاہیوں کی باقاعدہ افواج سے معرکہ آرائی اور میدان داری شروع ہونے والی تھی، لہذا اب ضرورت تھی کہ اسلامی افواج نہ صرف ایک فتح مند ملک کی سالار کے زیر حکم کام کریں، بلکہ ایک مدبر اور ملک دار افسر کی ماتحتی میں مصروف کار ہوں۔ فاروق اعظم خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کے منکر نہ تھے، بلکہ وہ خالد بن ولید کو کسی قدر غیر محتاط اور مشہور شخص سمجھتے تھے۔ ان کو شروع ہی سے یہ اندیشہ تھا کہ خالد بن ولید کی بے احتیاطی کہیں مسلمانوں کی کسی جمعیت کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ صدیق اکبر بھی اسی احساس میں فاروق اعظم کے مخالف نہ تھے، لیکن وہ عراق اور شام کے ابتدائی معرکوں میں خالد بن ولید کو ہی یہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی سرداری کے نقائص کو خوبیوں کے مقابلے کم تر پاتے تھے، اور اس لیے انہوں نے دنیا کو دونوں سب سے بڑی طاقتوں کو سیف اللہ کی پش اور تابانی دکھانی ضروری سمجھی۔ یہ مدعا چونکہ حاصل ہو چکا تھا، لہٰذا اب ضرورت نہ تھی کہ خالد بن ولید ہی سپہ سالار اعظم رہے۔ اس موقع پر ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر پڑھو:
جو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنے آخری وقت میں لشکر عراق کی نسبت فرمائے تھے، اور جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید کی عمارت کی پردہ پوشی کر دی، کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ عراق کی جانب واپس بھیج دینا، لیکن خالد کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جو خالد بن ولید کی معزولی کا حکم دیا وہ منشاء صدیقی کے خلاف نہ تھا، اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام وہ کرتے جو صدیق اکبر کے منشاء اور خواہش کے بالکل خلاف ہوتا۔ فاروق اعظم کی خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پر مورخین اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو لشکر اسامہ سے اس لیے جدا کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ امور خلافت میں ان کے مشورے سے امداد حاصل کریں، اور خلافت صدیقی کے پورے زمانے میں آخری وقت تک عمر فاروق ہی صدیق اکبر کے وزیر و مشیر رہے۔ صدیق اکبر کا کوئی کام ایسا نہ تھا جس میں فاروق اعظم سے استخراج اور استصواب نہ کر لیا گیا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ظاہر بین ہوا کرتے ہیں، اور وہ اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے آدمیوں سے ایسی باتوں کو منسوخ کر دینے میں ذرا بھی تعامل نہیں کیا کرتے جن کو ان بڑے آدمیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید کی بعض بے احتیاطیوں پر ضرور اظہار ناراضگی کیا، ہاں اچھا، لیکن یہ ایک منٹ اظہار ناراضگی ایک منٹ ایک منٹ اس کو تھوڑا سا نا ہم کر لیتے ہیں، سمرائز کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی تو کچھ دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید کو چیف آف آرمی سٹاف ہٹا کے ان کی جگہ ابو عبیدہ کو لگا دیا۔ یہ جو معزولی تھی حضرت خالد بن ولید کی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے بہت ساری باتیں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں ایشو کیا تھا؟ حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کیا ایشو تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کیا؟ دو ایشو تھے ان کو، بیسیکلی دو ایشو تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے، حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ غیر محتاط ہیں۔ غیر محتاط سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مطلب بالکل ایک احتیاط نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں، بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں۔ اس ایک رسک کی ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک خالد بن ولید کا ایک لشکر ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، انہوں نے اس لشکر کو وہاں سے لے کر کسی دوسری جگہ پر جانا ہے، مطلب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانا ہے، لیکن جو ایکچوئل راستہ ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانے کا وہ لمبا ہے۔ تو خالد بن ولید چاہتے تھے کہ ہم شارٹ راستہ جو ہے نا چوز کریں تاکہ ہم اس جگہ پر جلدی پہنچ جائیں۔ تو اس زمانے میں کچھ گائیڈ ہوا کرتے تھے جو راستوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے گائیڈ کو بلایا اور کہا کہ کیا کوئی اور راستہ ہے، شارٹ راستہ ہے تاکہ ہم پوائنٹ بی تک پہنچ جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک پوائنٹ اور بھی ہے جو کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن وہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں تو اکیلا آدمی نہیں چل سکتا، تو پورے کا پورا لشکر چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ جو گائیڈ ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ وہ ایک دفعہ سفر طے کیا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ جو شارٹ راستہ ہے جس میں پانی نہیں ہے ہم اس راستے پر چلیں گے، لیکن پانی کا کوئی حل نکالو۔ تو وہ گائیڈ کہنے لگا کہ یہ راستہ آپ چوز نہ کریں، یہ بہت خطرناک راستہ ہے، اس میں 5 دن تک کوئی پانی نہیں ملے گا، پورا لشکر مر جائے گا۔ لیکن خالد بن ولید کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس راستے پر ہی جائیں گے، آپ لوگ پانی کا کچھ بندوبست کرو۔ تو وہ جو گائیڈ تھا اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ اونٹ لیتے ہیں، کچھ اونٹ کو لے کر، اب ظاہری بات ہے جب لشکر چلتا ہے تو اپنے لیے بھی پانی لینا ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے بھی پانی لینا ہوتا ہے نا، ان کو بھی پانی پلانا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی اپنے لیے تو پانی ہم لے جا سکتے ہیں 5 دن کے لیے، لیکن جانوروں کے لیے پانی کہاں سے لے کر جائیں گے؟ تو ہمارے جو سواریاں ہیں وہ مر جائیں گی۔ تو آپس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ وہ لیتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پانی پلاتے ہیں۔ پانی پلانے کے بعد ان کو
ساتھ لے کر چلتے ہیں. جہاں پر ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اونٹوں کو ذبح کر لیا کریں گے اور اونٹ کا گوشت خود کھا لیا کریں گے. ان کے جو معدے کے اندر پانی ہے وہ ہم جانوروں کو پلا دیا کریں گے. آپ لوگوں کو شاید یہ پتا ہو کہ جو اونٹ ہیں وہ کافی پانی اسٹور اپنے اندر کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ ایک رسک ٹیکنگ سفر کیا. اس کی خبر جب پہنچی مدینہ میں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے ان کی اس فیصلے کو اچھا نہیں جانا کہ خالد اگر جانا چاہتا تھا تو خود اکیلا جا سکتا تھا. پورے کے پورے لشکر کو اس طرح مصیبت میں، رسک میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خالد بن ولید اس طرح کے مطلب جو کہتے ہیں نا اس طرح کے فیصلے لیا کرتے تھے جو کہ رسک والے ہوتے تھے. اگرچہ اس کے رزلٹس اچھے ہی نکلے ہیں لیکن پھر بھی پورے کے پورے لشکر کو اس طرح سے گزارنا یہ مسلمانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیہیویئر پسند نہیں تھا خالد کا. وہ چاہتے تھے کہ ایسا آدمی ہو جو امت کا خیال بھی کرے، ان کو اس طرح کے مصیبتوں میں، اس طرح کے حالات سے نہ گزارے. دوسرا پرابلم جو حضرت عمر کو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں انہوں نے بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں. تو جب بھی ایک جنگ کو جیتتے اور جیتنے کے بعد خبر پہنچتی مدینے کے اندر تو لوگوں کی زبان پر یہی آتا کہ خالد نے پھر ایسا کر دیا، پھر خالد نے ایسا کر دیا، پھر خالد آئے، پھر خالد نے اس کو مار دیا. تو ہر ایک کی زبان پر کیا ہونے لگی؟ خالد رضی تو اللہ تعالیٰ. پرسنالٹی ہاں، ریزنگ زیادہ ہو گئی نا. ہاں. تو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو اللہ کا فضل نہ مطلب یہ نہ بھول جائیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، صرف یہ سمجھنے لگیں کہ ساری کی ساری جنگیں ہم نے خالد بن ولید کے بل بوتے پر ہی جیتی ہیں. تو ان کو خالد کی عادت نہ پڑ جائے، ہو نہ سکے کل خالد شہید ہو جائیں، خالد فوت ہو جائیں تو پھر مسلمان نہیں لڑیں گے. وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ جو جنگیں ہم جیت رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے جیت رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے جیت رہے ہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے جیت رہے ہیں. لوگ یہ بات کرتے تھے کہ خالد نے ایسا کر دیا. تو ایک تعلق، ایک ریلیشن جو خالد کے ساتھ بلٹ ہوا تھا وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کرنا چاہتے تھے. اس شخصیت پرستی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. جی جی. تو اس لیے انہوں نے خالد بن ولید کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو لگا دی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ کسی اور کے بھی عادی ہو جائیں. جیسے ایک ہی عادی نہ ہو جائیں کہ ہم نے انہیں کے ساتھ ہی لڑنا ہے، سب نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، خالد کے لیے تھوڑی نہیں لڑنا. اس وجہ سے چلیں آگے اب وہ بات کریں. اگلا پیراگراف شروع کیجیے. فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے جی. فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کیا اور یہ ایک ایسی نظیر پیدا کر دی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دینی کے مقابلے میں اپنی ہستی کو یہ سمجھنے کی مثال میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید کی کا نام لیتے ہیں. خالد بن ولید اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالار اعظم رہتے تب بھی ان کی بہادری اور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی جو آج موجود ہے. لیکن اس معزولی کے واقعے نے خالد بن ولید کی عظمت اور عزت میں ایک ایسے عظیم الشان مرتبے کا اضافہ کر دیا جس کے آگے ان کی سپہ گری اور بہادری کے مرتبے کی کوئی حقیقت نہیں. ہم ایک طرف خالد بن ولید کے جنگی کارناموں پر فخر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی الہیت اور اطاعت اولو الامر کو فخریہ پیش کرتے ہیں. بعض مورخین نے اپنی ایک لطیف رائے یہ بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید کو چونکہ ایک معرکے میں فتح اور فیروزی حاصل ہوتی رہی ہر ایک معرکے میں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں. فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ مشیت ایزدی اور اسلام کی برکات ان فتوحات کا اصل سبب ہیں. اس روایت کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری میں تبدیلی فرمائی اسی طرح افواج عراق کی سپہ سالاری میں بھی حضرت مثنہ بن حارثہ کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن مسعود کا ماتحت بنا دیا. آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ اکرام کا نمونہ بن جائیں تو وہی کامیابیاں اور فتح مندیاں جو قرون اولا میں حاصل ہوئی تھی پھر حاصل ہونے لگیں گی. ہاں ایک حضرت عمر منٹ فاروق نے خلیفہ ایک مقرر. دوسرا یہ اس پہ ہم ذرا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں بہت اعتراض کیے گئے تھے حضرت عمر پر. دوسری وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ
صرف خالد بن ولید کو نہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کو بھی معزول کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کو خاص کوئی عداوت ہے خالد سے نہیں، بلکہ مثنہ بن حارثہ بھی ہیں اور بھی کچھ صحابہ تھے فلس کے اندر یمن کی طرف، ان کو بھی معزول کر کے ان کی جگہ کسی اور کو بنا دیا تھا. اور جب یہ ہم نے شروع کیا تھا مالک بن نویرہ کا واقعہ، تو میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ خالد بن ولید جو ہیں اب حضرت عمر کے کیا لگتے ہیں، ننیال میں سے ہیں، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ حضرت عمر کے ماموں، اور ان کا قبیلہ بنی مخزوم تھا. خالد بن ولید بھی بنو مخزوم سے تھے، تو یہ ننیال تھے، آپس میں ان کی قرابت داری تھی، لیکن پھر بھی قرابت داری کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اسلام کو آگے رکھا. تو یہ بھی ان کے شادی پوائنٹ جاتا ہے. چلیے آگے. جی، حضرت عمر فاروق نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جو قابل تذکرہ جنگی انتظامات کیے، ان میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ خالد بن ولید کو افواج شام کی اعلیٰ سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم بنایا. اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ کی ماتحتی میں نہ صرف جان فروشی اور کافر کشی میں پہلے سے بھی زیادہ مستعدی دکھلائی، بلکہ حضرت عبیدہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے رہے. یہی وہ امتیاز خاص ہے جو خالد بن ولید کے مرتبے اور عزت تمام دنیا کی نگاہ میں بلند کر دیتا ہے، اور ان کو روئے زمین کا بے نظیر سپہ سالار اور سچا پکا مخلص انسان ثابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں رضائے الہی کے سوا شہرت طلبی اور ریا کا نام و نشان بھی نہ تھا. دوسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن مسعود کو ایک فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا اور ان کو ملک عراق کے تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا. ابو عبیدہ بن مسعود کے روانہ کرنے کے بعد تیسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ یعلا بن امیہ کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو پورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی کوئی نصرانی نہ رہنے پائے. چونکہ مسلمان صدیق اکبر کی خلافت کے 2.25 برس دوسرے اعظم مور کی انجام دہی میں مصروف رہے کہ اس وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کا ابھی تک موقع نہ مل سکا تھا. ہاں، ایک نجران کے منٹ یہاں سے تھوڑا سا سمرائز کرتے جائیں. اب دیکھیں، ہمارے پاس 3 ایریے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ایریا جو ہے وہ جزیرہ عرب ہے، جو کہ یہ والا ہے. دوسرا ایریا ہمارے پاس فارس ہے، اور تیسرا ایریا جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ شام والا ایریا، یہ والا. تو شام کی طرف کس کو بنا کے بھیجا سپہ سالار؟ ابو عبیدہ بن جراح کو، ٹھیک ہے جی. اور فارس کی طرف کس کو بنا کے بھیجا سپہ سالار؟ ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کام کیا حضرت فاروق اعظم نے وہ یہ تھا کہ یمن کی طرف یعلا بن امیہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. یہ جو جزیرہ عرب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ اس میں صرف کون سا مذہب چلے گا؟ صرف اسلام چلے گا. تو لیکن یہ وصیت جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ حضرت عمر ابوبکر کے زمانے میں لوگ ویسے مرتد ہونا شروع ہو گئے. تو لیکن اب وقت آ گیا ہے، تو حضرت یعلا بن امیہ کو اسی وصیت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جا کے جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں. ٹھیک ہے، یہ 3 کام حضرت فاروق اعظم نے کیے. چلیے آگے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اگر تھکی ہے تو. نہیں تھکی تو نہیں. چاہے پڑھیے. نجران کی عیسائیوں کی جلاوطنی. نجران کی عیسائیوں کی جلاوطنی. فاروق اعظم نے یعلا بن امیہ کو حکم دیا کہ ملک یمن کی طرف جا کر نجران کی عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اور زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں، اور تم کو کسی مالی اور جسمانی محنت اور نقصان میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں. بعض کوتا فہم لوگ نجران کی نصرانیوں کی اس جلا وطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر معترض ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پر کوشش کی تھی. اور اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو برسر پرخاش تھی، جاسوسی اور ہر قسم کی مخالف اسلام سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو سود خوری اور
مخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی سے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ ان کی یہ بدعات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو عہد نامہ کیا تھا اس میں ایک شرط بھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت ترک کر دیں گے، اور اس وجہ سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہرکل کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی سلوک کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کو ملک عرب سے جلا وطن کر دیا جائے۔ آج کل بھی ہم یہودیوں کو جلا وطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں کہ جن کو یورپ کے متمدن ملکوں نے سے جبریہ اختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں حسرت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ان جلا وطنیوں کے مقابلے میں نجران کی نصرانیوں کی جلا وطنی تو ایک رحمت تھی نہ کہ مصیبت۔ چلے جی، کافی اتنا آج کے اتنے کافی۔ چلے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔